رکھا تھا یا کولر رکھا تھا، ٹینکی تھی، پانی پی لیا، کہاں گیا گھڑا، کہاں گیا ٹینکی، کہاں گیا پانی، کوئی توجہ نہیں اس طرف. ٹھیک ہے یا غلط ہے جی؟ ضرورت پوری ہو جائے تو پھر کوئی ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ اس وقت تک ساری نعمتیں ہیں جب تک بندہ یہاں پہ ہے. ساری دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر لے، کیا کفن میں باندھ کر جل لے جائے گا؟ قبر میں ساتھ رکھ دیں گے اس کو جی؟ قبر میں جمع کیا تو گناہ ہوگا جمع کرنے والوں کے لیے، جرم ہو جائے گا، کچھ رکھ بھی نہیں سکتے. وہی رکھ سکتے ہیں جو کپڑے پہن کر، جتنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے غلط ہے؟ تو دنیا جہان کی جتنی نعمتیں یہ عارضیاں ہیں، یہ فائدہ دیں گے اس دنیا میں، قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، آخرت میں ساتھ نہیں جائیں گی. ہاں جو حصہ اللہ اس کے رسول کی نسبت سے خرچ ہوا وہ اللہ کے پاس ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا. لیکن قبر میں کوئی دنیا کی کوئی نعمت ساتھ جائے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ سنا گیا، نہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن قرآن ایسی نعمت ہے دنیا میں ساتھ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، دنیا میں ساتھ اس کے بغیر تراویح نہیں ہوگی، دنیا میں ساتھ اس کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوگا، دنیا میں ساتھ اس کے بغیر حلال حرام کی سمجھ نہیں آئے گی. دنیا میں بھی اس کی ضرورت ہے. اور جب بندہ چلا جائے اور اس کے ساتھ دوستی ہو تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوا ہے کبھی ایک صحابی نے سنا کہ ایک سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے جی؟ وہ لشکر کا پڑا ہوا تھا، سرکار کے لشکر کا، کیل ٹھونکا جی. تو جب کیل ٹھونکا، اوپر سے ہتھوڑا مارا یا پتھر مارا تو اندر سے آواز آئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور صحابی بھاگے سیدھے حضور کی طرف جی. سنا انہوں نے، پوچھتے حضور سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے ادھر کی بات ہو تو حضور جانتے ہیں، ادھر کی ہو تو حضور جانتے ہیں. اور جن کا ہمیں کوئی پتہ نہ ہو حضور کو سارے پتے ہیں. عرض کی جا کر مجھے نیچے سے آواز آئی، کیا ہوگا؟ بندہ ہے، قبر ہے اس کی، پڑھ رہا ہے جی. اور یہ صورت ایسی ہے کہ منجیہ صورت ہے، عذاب سے نجات دلانے والی ہے، پہرا دینے والی ہے قبر کے اندر. تو قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید قبر میں اپنے دوست اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے ہیں، ایمان والے کے ساتھ. عذاب آ جائے تو آگے آڑے بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں. عذاب آ جائے تو اس کو دھکیلتے ہیں، عذاب آ جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اور قیامت کا جب دن ہوگا، حساب کتاب ہو جائے گا، تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں، تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گی تیرے کلام کا جب ہم حصہ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ دوستی رکھتا تھا، ہمیں پڑھتا تھا، یا تو ہمیں قرآن سے نکال دے یا پھر ہماری مان اور اس کو بخش دے. تو قرآن موڑ کا ساتھی نہیں، یہ پلاٹ شلاٹ موڑ کے ساتھی. ہمت کرو. بینک بیلنس موڑ کے ساتھی، گائے بھینس موڑ کے ساتھی. جو نہیں بول رہے یہ ساتھ لے جائیں گے. بھیڑ بکری مت کرو. سونا چاندی موڑ کے ساتھی، دنیا کا ساز و سامان موڑ کا ساتھی. اور قرآن موڑ کا ساتھی نہیں بلکہ توڑ کا ساتھی. اسی طرح صاحب قرآن بھی توڑ. کلمہ نہ پڑھو تو کام نہیں بنتا، نام نہ لو تو اذان نہیں بنتی، حضور کا نام نہ لو تو تکبیر نہیں بنتی، درود و سلام نہ پڑھو تو نماز نہیں بنتی، سرکار کا نام نہ آئے، شہادت نہ آئے، گواہی نہ آئے سرکار کی تو خطبہ نہیں بنتا. آگے سمجھ میں؟ یہ دنیا میں ایمان ہمارا جی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا حضور کے بغیر. حضور دنیا میں بھی ساتھ، اور قبر کے اندر جب بہن بھائی پیچھے، رشتہ دار پیچھے،
تو قبر کے اندر اپنے غلام کی خبر گیری کے لیے کون آئے گا؟ بولو کنجوسی نہ کرو، سرکار آئیں گے۔ اور جب میدان محشر ہوگا، ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، بہن بھائی کا ساتھ نہیں دیں گے، دوست و احباب راہ فرار اختیار کریں گے، شاید کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو جی۔ اس دن ہماری فکر کس کو ہوگی؟ اس دن کس کا سجدہ شفاعت ہوگا جس سے مغفرت ہوگی؟ اس دن کس کی نظر کرم ہوگی تو جنت ملے گی؟ تو معلوم ہوا حضور دنیا کے ساتھی، برزخ کے ساتھی، آخرت کے ساتھی جی۔ دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن وہ وقتی اور عارضی اور ٹیمپریری ہے۔ قرآن بھی دائمی نعمت ہے اور صاحب قرآن بھی دائمی نعمت ہے۔ یہ سب کی سب نعمتیں پیچھے رہ جائیں گی، موڑ تک جائیں گی، قرآن بھی توڑ تک جائے گا اور صاحب قرآن بھی توڑ تک جائے گا۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ تو اس سے میلاد بھی ثابت ہو گیا، قرآن کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن لوگ کہتے ہیں یہ حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، پیدائش جو مناتے ہیں جی، وہ اتنا بھی پتہ نہیں بھئی، ایک ہوتا ہے پیدا ہونا، ایک تذکرہ کرنا جی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں جی۔ اس کو میں اس حوالے سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو، میلاد کا مسئلہ سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ نزول قرآن کا جلسہ ہر سال رمضان شریف میں خصوصیت کے ساتھ صرف ہماری نوری مسجد میں ہوتا ہے جی؟ بولتے کہ نوری مسجد نہیں جانتے کیا؟ صرف آپ کی مسجد میں ہوتا ہے جس میں آپ رہتے ہیں؟ آپ کے محلے کی مسجد میں، کریا بستی کی مسجد میں، چک کی مسجد میں؟ بولو، صرف سنی کرتے ہیں؟ یہ سب کرتے ہیں۔ ختم